الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطبۃ الجمعۃ المبارک میں خطبے کے عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ان آیات میں اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے، پسندیدہ، منتخب اور پیارا، وہ دین اسلام ہے. اور سورہ صف کی اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھاتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اس نور کو بڑھاتے رہیں گے اگرچہ کافروں کو اور غیروں کو یہ بات بری لگے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ قرآن کا نور، اللہ کا نور کیوں پھیل رہا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے، یہ اچھی لگے، بری لگے، صحیح لگے، نہ لگے، اللہ اس نور کو بڑھاتے رہیں گے. یہ نور کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ نور کبھی بجھنے والا نہیں ہے، یہ نور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ نور کبھی کم ہونے والا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور سے مراد اسلام بھی ہے، اس نور سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے، اس نور سے مراد صاحب قرآن یعنی جس پر قرآن نازل ہوا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس نور سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو لکھتے ہیں لکھنے والے مفسرین کہ اس نور سے مراد یہاں اللہ کا قرآن ہے، اس لیے کہ ایک موقع پر قرآن کو نور مبینہ کہا گیا. یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور وانزلنا الیکم نورا مبینہ، کہ تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی. وانزلنا الیکم نورا مبینہ، اور ہم نے تمہاری طرف نور کو نازل کیا. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہاں نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اس قرآن کی روشنی کو
مٹانے کے لیے دنیا کفر سازشیں کرتا ہے، اور ان کی سازشیں بے دن پہلے ہی دن سے چلا آ رہا ہے، ان کی سازشیں ڈے ون سے سازشیں کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب قرآن اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کی سازشیں، ان کے پروپیگنڈے، ان کی نیگیٹو سوچ، ان کے الزامات، ان کے اعتراضات، ان کی تنقیدیں، ان کے آبجیکشن ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی کہتے تھے مَثَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن تو جھوٹی کہانیوں کا نام ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جبرائیل قرآن کو اللہ کے پاس سے لانے والے اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب قرآن اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا تب سے قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن تب سے ہے اور آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک یہ سلسلہ رہے گا۔ تو تب یہ لوگ کہتے تھے اساطیر الاولین، نعوذ باللہ یہ قرآن جھوٹی کہانیوں کا نام ہے۔ کبھی کہتے تھے سحر مبین، نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے، یہ قرآن جادو ہے۔ بل افتراہ، نعوذ باللہ کبھی کہتے تھے یہ جو قرآن ہے اس قرآن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، یہ بنی بنائی کتاب ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر کبھی کہتے تھے بل ہوا شاعر، نعوذ باللہ کہتے تھے یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ یستہزئون، یہ استہزاء اور مذاق اڑایا کرتے تھے قرآن کی۔ مکر الذین من قبلہم، اور کبھی قرآن اور مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب کرتے تھے۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا، والغوا فیہ، اور جب قرآن کوئی پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کے دوران شور شرابہ کرنا، ہلا گلا کرنا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جو قرآن سنے گا کانوں کے راستے سے دل کی تاریخ دنیا کو روشن کر دے گا۔ یہ قرآن کی اپنی تاریخ ہے کہ جب جب قرآن کو لوگوں نے مٹانا چاہا، جلانا چاہا، نیست نابود کرنا چاہا، اور قرآن کے نسخے کو اور قرآن کی توہین کرنا چاہا، قرآن شاہد ہے۔ قرآن دیکھنے والوں نے جب قرآن کو دیکھا تو اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، وہ ایمان قبول کر لیا۔ جب قرآن کو توہین کرنے والوں نے توہین کیا، دنیا اس کی تاریخ موجود ہے کہ قرآن کو پڑھنے والوں نے جب قرآن کو پڑھا دل کی تاریخ دنیا بدل گئی، ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ آپ اس کی تاریخ پڑھے، قرآن کی ایک پوری تاریخ اپنی رکھتی ہے کہ غیر چھپ چھپ کر قرآن سن رہے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد رسول اللہ پر ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، ہوئی ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یاد رہے اس کتاب کے بارے میں مکہ المکرمہ میں یہ بات معروف اور مشہور ہو گئی تھی کہ اس کتاب کو خبردار کوئی نہ سننا۔ اگر دیکھو کہ کہیں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کلام کا کوئی پاٹ کر رہا ہے، اس قرآن عظیم کو کوئی پڑھ رہا ہے تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لینا، اپنے کانوں کو اپنی انگلیوں سے بند کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں چلا جائے اور اس قرآن کی برکت سے تمہارے دل کی دنیا بدل جائے۔ لہذا
اس کی تاریخ ہے کہ رات کی تنہائی میں ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی مکہ کے اندر لوگوں نے خواہ یہ بات اڑا دی ہے، ہم مکہ میں چودھری ہیں، مکہ کے اندر ہم سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے، اور ہم کسی کے بہکاوے میں آ کر ہم یہ کیوں مان لیں کہ ہم جیسے اتنے بدھیمان، ہم جیسے اتنے دماغدار اور اتنے انٹیلیجنس اور اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے بہکاوے میں آ کر کیا ہم قرآن جیسی کوئی کتاب ہے نعوذ باللہ اس کو سننے کے بعد ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی، ہم بدل جائیں گے، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہو جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یار اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، چلو رات کو سن کے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا چھپ چھپ کے جاتے اور قرآن سنا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں ٹکراتی تھی، ان کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی، وہ جاتے اور جا کر محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھوم کر نبی کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا دے، آغوش اسلام میں ہمیں داخل کرا دے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی بہکاوے کے اور بغیر کسی کے لالچ دیے ہم اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ تو یہ قرآن کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو دنیا کفر روز اول سے قرآن کے خلاف پروپیگنڈے سازشیں کر رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے، شروع سے۔ اور یہ کبھی کہتے تھے اضغاث احلام، قرآن کے بارے میں کہتے تھے اضغاث احلام کہ یہ تو پراگندہ خیالات ہیں۔ اس قرآن کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ قرآن کے خلاف ان کی سازشیں، ان کے پروپیگنڈے یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں نعوذ باللہ کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، کبھی قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر نعوذ باللہ اس کو ہواؤں میں بکھیر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر قرآن کے نسخے کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تاریخ ہے کہ جب جب قرآن کو مٹانے والوں نے، توحید کرنے والوں نے نعوذ باللہ قرآن کو فلش پوائنٹ میں بہایا جا رہا ہے، لیکن یاد رہے کہ جب جب قرآن کے مٹانے والوں نے، قرآن کی توہین کرنے والوں نے، قرآن کی تذلیل کرنے والوں نے، اہل قرآن کو ذلیل کرنے والوں نے جب جب یہ قدم اٹھایا ہے، قسم خدا کی اس کے مقابلے میں اللہ نے ایسے بندے کو بھی کھڑا کیا ہے جو اس کے مد مقابل رک کے اس کے ڈیفنس میں کام کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی طاقت سے نوازتا ہے کہ دنیا میں وہ مغلوب ہو کر رہتا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے عاجز آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کویت میں، سویڈن اور مراکش، یہاں آپ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، آپ سن چکے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ حرام خور اور نہایت جاہل اور بدبخت قسم کے لوگوں نے قرآن کے نسخے کو نہ صرف یہ کہ جلایا، یوں ہوا میں اٹھا کر اس کو نیچے پھینکا، اس کے اوراق کو پھاڑ کر اس کو پھیلایا، پاؤں تلے اس کو روندا، اتنا ہی نہیں بلکہ اتنی توہین کی۔ لیکن کویت اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، جو اچھے ناگرک اور اچھے شہری ہیں، جس کے دل میں ایمان اور قرآن کی محبت ہے، خدا کا واحد ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سویڈن کی زبان میں 100 قرآن کا نسخہ چھپوا کر اس ملک میں بھیجا جائے گا، اور یہاں کے نمائندے وہاں جائیں گے اور وہاں قرآن کو عام کیا جائے گا۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ جب جب قرآن کو سنا ہے لوگوں نے، قرآن یہ لوگ اس سے متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکے۔ قرآن کو جلانے والے جلاتے رہے ہیں، مٹانے والے مٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، بہانے والے فلش پوائنٹ میں بہانے کی نہایت کوشش انہوں نے کر لی ہے،
لیکن آج تک کچھ ہوا نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ قرآن کی تاریخ ہے، رہتی دنیا تک ایسا کچھ ہونے والا بھی نہیں۔ مگر اس ضمن میں جو سب سے پہلی اور اہم اور ذمہ داری والی بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس خاص اور اہم موقع پہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے پرتی مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ مسلمانوں کو اس زمانے میں، اس دور میں، جبکہ پوری دنیا خصوصاً دنیا کفر ایک ہو کر، ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو کر مسلمانوں کو، ایمان کو، قرآن کو اور قرآن کے ماننے والوں کو نعوذ باللہ مٹانے کی پرزور ان کی محنتیں چل رہی ہیں، اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے۔ علماء نے دو چار باتیں اس ضمن میں تجویز کی ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے جلانے والے، قرآن کو مٹانے والے، قرآن کی توہین کرنے والے، قرآن کی تذلیل کرنے والے یہ بدبخت اور نہایت قسم کے جاہل لوگ ہیں۔ جاہل تو اس لیے کہ قرآن یہ تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن واحد وہ ایک کتاب ہے کہ جو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جو کتابیں پہلے آئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی جس کے دعوے دار یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی جس کے دعوے دار عیسائی ہیں، تو یہ لوگ ان کو پتہ نہیں ہے اس فیکٹ کا اور اس حقیقت کا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ جو ہماری کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، تو یہ کبھی بھی قرآن کریم کو نہ چلاتے، کبھی بھی قرآن کریم کی توہین نہ کرتے۔ قرآن کریم کی توہین کرنا یہ صرف کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یا یہ کہہ دینا کہ یہ تو قرآن کی توہین یہ چھوٹی بات ہے، یا قرآن کی توہین یا قرآن کا چلانا یا اس طرح کے واقعات تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رہے یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی توہین یہ دراصل قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی توہین یہ اللہ کا کلام کو جھٹلانا ہے، اللہ کے کلام کی توہین کرنا ہے، اور اللہ کے کلام کی توہین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی توہین بلکہ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین کرنے والا نعوذ باللہ وہ کتنا بڑا جاہل ہو سکتا ہے، کتنا بڑا لعین اور خبیث ہو سکتا ہے، اور کتنا بڑا مشرک ہوگا ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی توہین کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، آئے دن کرتے رہتے ہیں، یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا حشر آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، آئے دن ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ان کا حشر، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے دنیا میں۔ آخرت میں فی ناری جہنم خالدین فیہا کا وہ تو مصداق ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں جلتا اور مرتا اور سڑتا رہے گا، اور وہاں کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتا رہے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی وہ چین کی موت نہیں مرتا ہے، بڑی بے سکونی کی موت آتی ہے عیسوں کی۔ اس لیے قرآن کی توہین کرنا، یہ کہہ دینا کہ یہ صرف قرآن کی توہین ہو گئی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ قرآن کی توہین کا مطلب اللہ کا کلام کو جھٹلانا، اللہ کی بات کو جھٹلانا، اللہ کی ذات کو جھٹلانا، اللہ کی بات کو جھٹلانا۔ قرآن کی توہین کا مطلب صاحب قرآن، جس پر قرآن نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلانا۔ قرآن کی توہین
तौहीद का मतलब नज़ला बिही रूहुल अमीन, जो कुरान लेकर आया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जात को झुटलाना, कुरान की तौहीद का मतलब तौरात और इंजील को झुटलाना, तो ये आम और छोटी बात नहीं है कि कुरान करीम की तौहीद हो गई। आपने पिछले दिनों सुना होगा अखबारात में, ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया वगैरह के जरिए ये बात गैर इसको बहुत तेजी के साथ वायरल करते हैं, और हथियार और उनके प्रोपेगेंडे और उनके ऑब्जेक्शन कुरान के खिलाफ और उनकी नेगेटिव सोच, उनकी मंफी सोच ये है कि कुरान पर उन लोग ये चाहते हैं कि कुरान और साहिब कुरान पर सिकंजा कसना चाहते हैं, अंकुश लगाना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब जब वो ऐसा कोई कदम उठाया है, अल्लाह ने उसके मुकाबले में कोई ऐसा बंदा खड़ा कर दिया है, उठ खड़ा हुआ है मर्द मुजाहिद, और वो उठकर मुसलमानों की तरफ से, ईमान वालों की तरफ से, कुरान की तरफ से, इस्लाम की तरफ से बड़ी मद्दे मुकाबिल में सख्ती के साथ वो डिफेंस करता है। वो उसका जो है मद्दे मुकाबिल बनकर उसका मुतजाविज करता है, उसको हराने की कोशिश करता है, उसको तेग और ज़ेर करने की कोशिश करता है। और ये नई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहे हैं। तो इस मौके पर कि जब आए दिन हर 2-3 महीने में हम देखते हैं कुरान की तौहीन होती है, कुरान को नऊजुबिल्लाह जलाया जाता है, नऊजुबिल्लाह कुरान के करीम के नुस्खे को फाड़ कर फेंका जाता है, कभी तो नऊजुबिल्लाह कुरान करीम के नुस्खे को फ्लश पॉइंट में बहाया जाता है। तो इस पुरफितन दौर में, इस खास मौके पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए और मुसलमान क्या कर रहे हैं? इस मौके पर आप, जबकि हम आपको लाहिए अमल क्या करना है और क्या कर रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं, तो आप अपने सर नीचे कर रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि कुरान से आपका रिश्ता बराए नाम है, मुसलमान के नाम पर हम कलंक है। इस जैसे मुसलमान जिस कौम में, जिस गली में, जिस बस्ती में, जिस महल्ले में रहेंगे, कसम खुदा की उस महल्ले, उस बस्ती और उस जगह के रहने वालों का भला मुमकिन नहीं है। इसलिए कि दुनिया का जितना भी अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया है, नमाज से लेकर मर्दे दम तक का कोई भी हुक्म है, वो सारा का सारा हुक्म अल्लाह ने कुरान की सूरत में नाजिल किया है। और उस कुरान की तौहीद अब मुसलमान अपने सर नीचे झुका ले, इसका मतलब क्या है कि कहाँ ईमान है, किधर का ईमान और काहे का मुसलमान, मान या ना मान, हम है मुसलमान। बाहर गए, मुझे ये बताना है कि इस मौके पर मुसलमानों को क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। पहली बात, मुसलमानों को कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है। मुसलमानों को कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना है। क्या मतलब? क्या कुरान को अपने सीने से चिमटाए रखना है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका सही मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बंदे को, हर एक मुसलमान मर्द और औरत को कुरान सही पढ़ना आता हो। कितने ऐसे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह का पता नहीं है, तो कुरान क्या पढ़े, कुछ भी पता नहीं है। अब जुमा के दिन ऐसे ताड़ के आगे बैठेंगे, ऐसा मालूम होता है कि इससे बड़ा और कोई वली है ये नहीं है। आप और हम अपनी हालत पर गौर करें। दुनिया अगर हमारे तरफ थूक रही है तो थूकने का मौका हमने दिया है। दुनिया अगर हमें अपनी आंखें दिखा रही है तो ये मौका हमने दिया है। अगर मुसलमानों का खून पानी से ज्यादा सस्ता हुआ है तो इसको भी हल्का हमने किया है। तो हम अपनी वक़्त, अपनी कदर, अपनी हैसियत, अपने वजन को समझें कि हमारी क्या वक़ार, क्या मर्तबा, क्या इज्जत, क्या रुतबा है, हमारी कदर व मंजिलत क्या है और हम किस दर्जे में कहाँ पहुँच चुके हैं। तो पहली बात ये है इस ज़िंदगी में कि कुरान करीम को हर एक को सही पढ़ना आता, अच्छी तरह मखरज के साथ कुरान पढ़ना हर एक को ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि कुरान करीम का मानी
मीनिंग जिसको बोलते हैं, हर एक को जानना जरूरी है। मगर ये तो दूर की बात है, वही बात हो गई ना कि जी हमको तो पढ़ना ही नहीं आता, माना तो दूर की बात है, माना तो बहुत दूर की बात है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह भी पता नहीं है, अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो मसला नहीं है हमें कुछ पढ़ने की, लेकिन अपने अगर फर्ज भी पढ़ेंगे तब तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना वाजिब है सूरह फातिहा। हमको वो भी नहीं आता, हम तर्जमा की मौलाना बात कर रहे हैं, तर्जमा तो ये बहुत दूर की बात है। हमें अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा नहीं आता, वो भी अच्छी तरह याद नहीं है। मखारिज के साथ बहुत कम एक दो चंद ऐसे मिलेंगे जिनको आता हो पढ़ना, वरना बाकी सब वही गए दूसरे। तो इन बातों को ध्यान देना है, ख्याल करना है। मुस्लिम घराने में अभी मुसलमान अपने बच्चे और बच्चियों को जब कम सिन कम उम्र के होते हैं तो मकतब और मदरसा भेजकर 2-1 साल नाजरा अम्द का पारा वगैरह पढ़ा देते हैं और कहते हैं जी हमने तो अपने बच्चे को कुरान करीम और दीनी तालीम दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह फारिग कर दिया है। और दुनियावी तालीम के लिए, अंग्रेज की तालीम के लिए 10-10 साल 20-20 साल खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, और हर बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ सकता है कि दीन के मुकाबले में उसको दुनिया प्यारी है, दीनी तालीम के मुकाबले में उसको दुनिया की अहमियत है, दुनिया की अजमत है, दुनिया की बकात है। अगर दुनिया के मुकाबले में दीन की अजमत और इसका ख्याल अगर उसको होता तो ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने बच्चे को सही मखरज के साथ कुरान पढ़ना आ जाता हो, और दीन के जो बुनियादी मसाइल हैं, जरूरी बातें हैं, उतना इल्म से अपने बच्चे को जरूर आरास्ता करता। मगर कहाँ, कुछ भी नहीं। इस ज़िम्न में जो तीसरी बात है वो ये है कि स्वीडन और मराकेश, यहाँ और वहां से बने जो प्रोडक्ट्स है, जो भी वहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनकर जो चीजें आती है, उसका सोशल बाइकाट करना है इंशाअल्लाह। और आन की तौहीन करने वालों के हम सख्त दुश्मन हैं, ये बवानदुल अलल ऐलान कहते हैं, कह रहे हैं और इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। इसलिए कि हम वहां से यहाँ हैं, वहां कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने एतबार से कम हम दिल में ये आहद करें कि हमारा वो दुश्मन है, वो जालिम है, बदबख्त है, जाहिल है। अल्लाह करे कि ऐसों को अल्लाह जमीन में फंसा दे, अल्लाह करे ऐसे लोगों को मिलियामेट कर दे, अल्लाह ऐसों का नामो निशान मिटा दे। आप आमीन तो कहें या हिमायत कर रहे होंगे? हद तो हो गई भाई, ये तो हो गई कि ये करना है इस मौके पर। अब सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं? तो इसको अगर घुमा फिरा के सारी बातों को जोड़कर एक जुमला में, एक वर्ड में अगर आपको कह दिया जाए तो ये होगा कि दीन के मुकाबले में हम अपनी आंख मूंद ले रहे हैं। ज्यादा बात करेंगे तो लंबी बात होगी, तो तमाम बातों को खोट के एक वर्ड बना के हमने कह दिया कि इस मौके पर हम अपनी आंख को दीन के मुकाबले में मूंद ले रहे हैं, यानी बंद कर ले रहे हैं। तो इस मौके पर आंख खोलना चाहिए या बंद करना चाहिए? खोलना चाहिए ना भाई। तो हमारी आंखें खुली है, अगर खुली है तो क्या देखने के लिए खुली है? क्या देख रहे हैं? खुदा पाक की कसम, आप और हम सोचे, मस्जिद मुकद्दस जगह है, सोचे, अच्छी तरह सोचे, क्या हम किसी भी एंगल से जो ईमान और मुसलमान होने का तकाजा करता है, क्या एक भी चीज पाई जा रही है? तो इस पर हम में से किसी को शर्मिंदगी है, हैरत है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं? एक नेक सच्चे मुसलमान बनकर रहना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, गिबत से बचना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान के मानी को जानना चाहिए, कुरान की तालीमात को आम करना चाहिए। एक भी इन चीजों पर अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो करेंगे इंशाअल्लाह, सब मिलके करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर खूब अमल की तौफीक दे। कुरान करीम को हमें अच्छी तरह पढ़ने, समझने,
جان لیں، معانی کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے تعلیمات کو جہاں بیان کرنے کی توفیق دے۔ مدرسے والے اور اہل مدارس جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی خوب کفالت کرے، اچھی طرح انہیں بھی محنت کی توفیق دے۔